اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے رہے ہیں، ابراہم اکارڈ، ادھر سے انڈیا ذلیل ہو رہا ہے ہمارے سے. کیا دنیا میں کیا کروا رہے ہیں؟ 250 لوگ ہم نے صرف ان کے ایل او سی پہ مارے ہیں. وہ دنیا کے لیے نئی ٹیکنالوجی. اس کے اندر فرانس کا بنا ہوا میراج بھی جڑا ہوا ہے، اس کے اندر JF تھنڈر بھی جڑا ہوا ہے، اس کے اندر J10C بھی جڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر HQ9 جو اینٹی میزائل سسٹم وہ بھی جڑا ہوا ہے. یہ ایئر فورس سے پوچھنے آئے ہیں بھائی. اس سسٹم کے ذریعے پاکستان نے بھارت کو پھینٹ لگائی ہے، ہمیں بھی وہ سسٹم چاہیے. فضا سیاست، میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے ہندوستان کے بر صغیر کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا کیا چل رہا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے رہے ہیں، ابراہم اکارڈ، ادھر سے انڈیا ذلیل ہو رہا ہے ہمارے سے. کیا دنیا میں کیا کروا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے تو آپ مجھے مبارکباد پیش کریں کہ میرا ٹویٹر ہینڈل بھی انڈیا میں بین ہو گیا. دیکھیں، یہ تو مبارکباد آپ کو نہیں، یہ مبارک اس قوم کو تھا. اس قوم کو مبارکباد پیش کریں. میرا ٹویٹر ہینڈل بھی انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ ایکس مینجمنٹ سے کو لکھ کے لیگلی، اور انہوں نے پورے انڈیا کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہماری قوم کا فخر ہے. آپ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، تو میرے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بھائی. ہمارے دیکھیے، بات یہ ہے کہ یار اس کنٹینٹ سے دو لوگوں کے خلاف ہنسی مذاق ہوتا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. مطلب ایک قوم یوتھ کے خلاف جی، اور ایک مودی کے خلاف. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر انڈیا میں بین ہو گیا. یار میرا مطلب ہے اب یہ پوچھنا کہ یہ ایک جسٹ لائٹر وین کے اندر بات کرنے والی بات ہے. یہ بھی انڈیا میں پسند نہیں آ رہی. اچھا، وہ اجیت ڈیول نیٹ ورک کو ہم نے بہت زیادہ رگیدا، تو وہ مودی کے لیے ہی رگیدا ہے نا. اچھا. تو شاید اس وجہ سے ہو گیا. چلے بہرحال اللہ ان کا بھلا کرے. جنہوں نے ہماری پوسٹیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. ہمارے لیے تو تمغہ ہے یہ، ہمارے لیے اعزاز کہ اردو کی ٹویٹس بھی بھارت میں ایسے لگتی ہیں جا کے الحمدللہ جیسے ہمارا الفتح لگا تھا. الحمدللہ. ہائپرسونک ٹویٹس ہوتی ہیں آپ کی. ہائپرسونک ٹویٹ ہوتی ہیں، 2-2.5 منٹ ہی ملتے ہیں ان کو ایکشن لینے کے، کام کر جاتی ہیں اپنا. اچھا، اب دیکھیے وہ مختلف طریقوں سے نا انڈینز جو ہے نا اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں. جیسے انہوں نے ایک جعلی بیان جنریٹ کیا کہ ڈسالٹ کمپنی کے CEO نے کہا ہے کہ ہمارا تو کوئی طیارہ گرا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر انڈین میڈیا نے وہ دھمال ڈالی کلی لات کے اوپر کھڑے ہو کے کہ جناب یہ تو پاکستان کا سارا دعویٰ جو ہے وہ ختم ہو گیا. آج میں صبح ٹویٹر پہ تھوڑی دیر کے لیے بریفلی لاگ ان ہوا ہوں، تو ڈسالٹ کمپنی نے کلیریفیکیشن جاری کی ہے کہ ہمارے CEO نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. یہ اور آپ کو پتا ہے انہوں نے جو 250 میں سے 100 لوگ چنے ہیں، جو 250 لوگ ہم نے صرف ان کے LOC پہ مارے ہیں. ہم نے بھارت کے 250 کے قریب لوگ صرف LOC کے اوپر مارے. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ ہیں. اچھا، کچھ جو ہم نے ان کی S-400 کی بیٹریز کو ڈسیبل کیا، ظاہر ڈسیبل کا یہ تو نہیں نہ کیا کہ مہاراج ایک بندہ گیا وہاں پہ اسے کار دی، ظاہر بم مارا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ بندے بھی بیچارے پھڑک گئے. اور اب دیکھیے 9 کے قریب انہوں نے صرف S-400 کے جو پائلٹس ہیں ان کو رکھا ہے. اب انہوں نے جو بھی 400-500 لوگ مارے گئے اس میں سے 100 لوگ چنے ہیں کہ ان کو ہم ریکگنائز کریں گے، یہ جنگ میں کام آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو چنا ہے انہوں نے 9 کے قریب وہ ہیں جو کہ یہ ان بیٹریز کے آپریٹر تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹری جو تھی وہ ہم نے کھو کھاتے کر دی. ٹھیک ہے. مطلب بیکار کر دیا ان کو. اصل میں وہ ہم نے گانا سنا تھا انڈیا کا، بم مارو بم مٹ جائے دم بولو صبح. اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، جنگ کے شروع سے لے کے آخر تک آپ کی ہنسی نہیں روکی. پتہ نہیں آپ کو کیا تھا. آپ اور پوری قوم ہنستی رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو خوش اس بات سے تھے کہ ہمیں جنگ ہونے سے 15 دن پہلے پتا ہوتا تھا. ہمیں بتایا تھا ایک بندہ رضی دادا نام کا کہ یار ہمارے بچوں نے کیا کیا، کاروائی کے ڈالی ہے. تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے. پھر ہمیں ایک بندے نے، ایک رضی دادا نام کے بندے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی. اسی کیا یار، اسی تو یقین کر لیا، ہم تو بلیور ہیں جی، فالوور ہیں ہم تو ہم نے تو یقین کر لیا. بڑوں نے کہا ٹیکنالوجی جنگ ہے، پاکستان کے پاس کہاں سے ٹیکنالوجی آ گئی. آپ کو پتہ چائنا کا ڈیلیگیشن آیا ان کے آرمی چیف کی سربراہی کے، نیوی ایئر فورس چیف کی سربراہی میں، سوری میں دوبارہ کہوں، چائنا کے ایئر فورس چیف کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن آیا ہے. اچھا، ظہیر الدین بابر سدھو صاحب کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے. تے بھلا کی پوچھا ہے قریب ہو کے
ਭੈਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਏ 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 ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। یعنی وہ جو ہماری ملٹی ڈائمینشنل ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کے لیے نئی ٹیکنالوجی. اس کے اندر فرانس کا بنا ہوا جو ہے میراج بھی جڑا ہوا ہے, اس کے اندر JF تھنڈر بھی جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر J10C بھی جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وہ جو HQ9 جو اینٹی میزائل سسٹم وہ بھی جڑا ہوا ہے. یہ ایئر فورس سے پوچھنے آئے ہیں بھائی, پہلے امریکیوں نے بلا کے پوچھا ہے کہ بہن کیتا کیجے تسی شف شف ہی ہوا سارا وہ شف ہی ہوا وہ ایسے تھے شف کیا انہوں نے. اب یہ ساری دنیا جو ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہے, ہمیں تو بچوں نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ دادا اے کر کے بیٹھے, اس وجہ سے ہم لوگ خوش تھے. لیکن ایک برخوردار نے کہا کہ دادا ہم نے تو جو کچھ کیا ہے سب کیا ہے, لیکن اب انڈیا کو بھی داد دیں. اچھا, میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا 2016 سے انہیں پتا ہے کہ ہم یہ سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں. الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کچھ بنایا. اب انہوں نے بلینز آف ڈالر کا کہا ہے کہ یہ والا سسٹم جو پاکستان نے استعمال کیا ہے یہ ہمیں خرید دیا جائے اپنی حکومت کو, ٹھیک ہے, اپنی حکومت کو کہا ہے, اور $1.2 بلین اس کے لیے ایلوکیٹ بھی کر دیا ہے. انڈین گورنمنٹ اس سے پوچھتی ہے ہم کہاں سے خرید کے دیں, دنیا میں کسی ہے ہی نہیں, یہ ان کے پاس ہے تو بھیجتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی جو فرمائش ہے ہمیں براستہ چائنا آئی ہے, وہ ہمارے سابقہ بھائی, موجودہ بھائی آپ کہہ لیں, بنگلہ دیش کی ہے, کہ جس سسٹم کے ذریعے پاکستان نے بھارت کو پھینٹ لگائی ہے ہمیں بھی وہ سسٹم چاہیے. تو چائنا نے کہا کہ ہیمو شو لے لو, انہوں کو لے لو. نہیں آپ جو نا پرزے تو آپ نہیں پھڑانے نا پیچھے, اسی بھلا کی کرتے سن, چھوٹے 4 نمبر دی چابی پھڑا 8 نمبر دا رینچ لے کے آ. وہ چائنا نے یقیناً ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جی, لیکن اس کو فٹ ہم نے خود کیا. کیا بات, آپریشنل ہم نے خود کیا, چلائے بھی ہم نے خود, ٹھیک ہے. اسی لیے یا تو دنیا ہمیں کھانا کھلا رہی ہے, وہ باہر سے ہو کے کوئی آئے نا محلے کے اندر ہے, دوست آیا ہے تو اس کے لیے کھانا رکھا جاتا ہے نا, کبھی فیلڈ مارشل صاحب کا کھانا رکھا جاتا ہے, کبھی ایئر چیف صاحب کا کھانا رکھا جاتا ہے. اب وہ انہوں نے کہا, چائنیز نے کہا کہ ساڈے ول تو ہمارا پرائم منسٹر کا دورہ ہے نا اگست کے اندر, جی جی, انہوں نے کہا کہ یہ تو لیٹ ہو جائے گا, اگست تو بہت دور ہے. ان کا ایئر چیف جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے پورا وفد لے کے, اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور جب یہ ہمارا ولاگ آن ایئر جائے گا تو وہ میٹنگز ہو رہی ہوں گی ٹیکنیکل لیول کی, اور اس میں ایک ہی سوال ہونا ہے کہ پہن دسو کیتا کی, ٹھیک ہے. ہم نے ان کا ویسے شکریہ ادا کرنا ہے اس بات کے اوپر, وہ جو انہوں نے خیمر کھوجو کیا تھا نا, اس پہ شکریہ ادا کرنا ہے, وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. نہیں میرے خیال سے سمپل کہنا چاہیے جی, انہوں نے گانا گایا تھا بم مارو مار دیتا بیٹے جائے دم, تو ہم نے پھر دم بھی نکال دیا, بم بھی نکال دیا. ہمارے دوست احباب بھی شامل ہیں, اور انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جناب سائبر کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, جو کہ FIA سے اب الگ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے سائبر کرائم والے جو ہیں انہوں نے نوٹس ہی نہیں کیا ان لوگوں کو, نہ عدالت نے نوٹس کر کے بلایا ہے اور یہ کر دیا. تو میں نے پوچھنا تھا ان احباب سے کہ آپ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کردار کشی کی مہم چلاتے رہے ہیں, جی, آپ میں سے کسی نے قاضی صاحب سے پوچھا, اب تو وہ ریٹائر ہو گئے نا, جی جی جی, ٹھیک ہے نا, اور اب تو بہت سارے جرنلسٹوں کی رسائی بھی ہے ان تک, جی ایسے ہے, ٹھیک ہے, آپ کے تو گھر بھی آتے رہے ہیں وہ افسوس کرنے کے لیے, تو کیا آپ نے ان سے پوچھا, ان کا نقطہ نظر کبھی لیا؟ آپ تو ان کو ننگی گالیاں بیٹھ کے دینا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ اور پوری اور یہ وہ لوگ ہیں جو PTI کو لے کے چلتے ہیں, یہ دیتے ہیں تو پوری PTI دیتی ہے. تو اب دیکھیے, میں جب یہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, میں صرف اتنا جا کے لکھتا ہوں ٹویٹر کے اوپر, قاضی فائز عیسیٰ زندہ باد, بس. اس کے بعد پھر آگ لگتی ہے, مجھے گالم گلوچ ہوتی ہے تو کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, سانو کیڑا فرق پہ اندر, روڑا بھی تو آپ مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ لاہور کے اندر سے آپریٹ کرتی تھی وہ خاتون,
جی اس نے پہلے گلی محلوں کے کسی بھی گلی کے اوپر کسی بھی گلی کے اندر کسی بھی ریڑھی کے اوپر لوگ کھڑے کیے ہوتے تھے اور وہ مائک لے کے ان کے پاس پہنچ جاتی تھی کہ آپ کو پاکستان پسند ہے کہ انڈیا پسند ہے. وہ کہتے تھے ہمیں تو انڈیا پسند ہے. اچھا پاکستان میں کیا برائیاں ہیں, وہ پاکستان کی برائیاں گنانا شروع ہو جاتے تھے. اچھا انڈیا میں کیا اچھائیاں, پھر وہ انڈیا کی اچھائیاں گنانا شروع ہو جاتے تھے. وہ اس ولاگ کو بند کرتی تھی. مجھے دنیا بھر سے لوگوں نے اس کے ولاگ بھیجے کہ یہ کون ہے, یہ کیا کرتی ہے. اب وہ پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر کی پروڈیوسر کی یا ٹی وی کی اینکر کی ہمشیرہ ہیں, وہ ان کو بچائے ہوئے ہیں یا کیا ہے. اس طرح کا کوئی وہ شیلڈ استعمال کر رہی تھی اور اس کے ولاگ انڈیا کے اندر ملین ویوز لیتے تھے اور ساری یہ واردات لاہور میں ڈالی جا رہی تھی. تو ان کا چینل دیکھ کے میرے روح کو بہت تراوٹ محسوس ہوئی ہے کہ یار چلیں کسی جگہ پہ کسی نے کوئی دیکھا تو صحیح کہ یہ کیا بکواسیات ہے. وہ اس کو ہم نے چیک کرایا, باقاعدہ کاؤنٹر بھی کرایا, نظر رکھوائی اس کے اوپر. اچھا آج نے فلانی جگہ تے کرنے جانا ہے, وہاں پہ ہم نے لوگ بھیجے. اچھا لوگ بھیجے اور انہوں نے جا کے کہا کہ انہوں نے جا کے اس کے سکرپٹ سے ہٹ کے بول دیا, وہ وہاں سے بھاگ گئی. ٹھیک ہے, ایک سٹنگ ٹی وی اینکر کی بیوی کی, وہ سالی کہہ لیں اس کو, وہ اس کا کور لیتی تھی جب بھی کوئی اس کے خلاف کاروائی ہوتی تھی نا سائبر کرائم کے اندر, اس کا کور لیتی تھی. وہ پھر کہیں نہ کہیں کیا کلوا کے اس کو کروا دیتا تھا. تو چلیں بہرحال یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نئے رستوں سے آ جائیں گے, نئے ناموں کے ساتھ آ جائیں گے, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے چینلز جو ہیں وہ ابھی تو کیس چلے گا نا, ابھی تو یہ جوڈیشل آرڈر پاکستان میں پاس ہوا ہے. ٹیریٹری بلاک کریں گے نا سب سے پہلے ہم. ہاں وہی نا, ٹیریٹری میں تو وہ تو پھر وی پی این وغیرہ لگ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ تو پھر جو دیکھ لے اس کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ ہے اپنا جو ایک صورتحال. تو اگرچہ ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آزادی اظہار کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے, لیکن کیا جنگ کی حالت کے اندر اگر آپ دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی ہر بکواس جو تھی وہ قابل برداشت جی, اور میرے جیسا بندہ ان کے حق میں اس لیے آواز نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے وہ والی ٹویٹ, وہ والے پروگرام, وہ والے کوشچن ان کے پڑھے ہیں. پہلے یہ جا کے فیڈ کرواتے تھے وہ عمر کیا نام ہے اس کا, عمر ایوب کے ذریعے کہ $1 ارب کے انہوں نے وہ بیچ دیے ہیں جی بم. تو اب بم کیسے چلائیں گے, تو ماما ویکھے ہی ہوں بم کی میں چلائے بم مارو بم جاتے ہوئے. بڑی میں انٹرنیٹ پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, آخری 1 منٹ لوں گا آپ کا. وہ کیڑا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, وہ کاشف ضمیر ٹک ٹاکر بھی مافیاں شافیاں, یہ تھانہ کلچر, ڈالا کلچر, گھنی دکھانی, کیا شروع ہو گیا؟ اتنا کوئی ہیوی آپریشن سٹارٹ کر دیا. آپریشن نہیں ہے یہ, بنیادی طور پہ پولیس کے اندر ہی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے, انچارج اس کا الگ ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ جس طرح سے ان سے توبہ کروائی جا رہی ہے اور توبہ کروا کے ان کو معافی دی جا رہی ہے. ایف آئی اے نے بھی شروع کے اندر بہت سارے لوگوں سے توبہ کروائی تھی, لیکن وہ لوگ واپس آ کے مزید زہریلے ہو گئے. ٹھیک ہے, معافی مانگ کے اور وہ لکھ کے دے کے آتے تھے, واپس آ کے وہ مزید شد و مت کے ساتھ اسی کام کے اندر مصروف ہو جاتے تھے. تو بہرحال قانون کے ذریعے ان لوگوں کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو ان کو پکڑ کر جو ہے وہ قانون کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو تماشا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف فلموں کے بدماشوں کے ڈائیلاگ کے اوپر لپ سنکنگ کر کے, میری بات سمجھے ہیں نا آپ؟ جی 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 جی. مختلف فلموں کے اندر بدماشوں کے جو کریکٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر لپ سنکنگ کر کے یہ ویڈیو چڑھاتے تھے اور پھر کسی نے بال بڑھا لیے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جناب وحشیوں کی طرح اچھل کے ویڈیوز بناتے تھے. اچھا وہ تو خیر افغانڈو تھے, ان کو آپ نے ڈیپورٹ کر دیا, حالانکہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لوکل قسم کے, میرا مطلب ہے کہ تھے وہ کیا انہیں کہیں گے, مطلب اب وہ لفظ تھوڑا سا واہیات ہو جاتا ہے, یہ لوکل قسم کے ٹٹ پونجیے جو تھے جنہوں نے یہ ساری حرکتیں شروع کی ہوئی تھی, انہوں نے اب وہ معافیاں مانگ کے بھی ویوز گین کر رہے.
بہت بڑی اوتھینٹک ہے, بہت اوتھینٹک ہے, اور وہ واپس آئیں گے اور وہ موجود رہیں گے یہاں پہ, جی. وہ کسی نہ کسی اور طریقے سے کریں گے. ایڈکٹڈ ہیں تو ایڈکشن والا جو ہوتا ہے وہ نشہ تو ڈھونڈ لیتا ہے. بالکل ٹھیک بات کہیں, بالکل ٹھیک بات. نہیں بھی دادا, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. امید کرتے ہیں پسند تو ہمارے دادا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے, ٹھیک ہے, ایک جو آپ کی فالوئنگ ہے, آپ سے جو پیار کرتے ہیں لوگ, لیکن پھر بھی آپ پیار بہت کرتے ہیں. آپ لوگوں کے پھر بھی جو بھی سوالات ہونا, اس بار میں پکا پڑھ کے اگلی دفعہ دادا نام لے کے شیئر کروں گا آپ سے. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو جی, اللہ حافظ.